السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر، اور ہمارا لیکچر ہے 4۔ ہمارا ٹاپک ہے حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حب الہی۔ حب کہتے ہیں محبت کو، الہی اللہ کی محبت، اس کا مفہوم کیا ہے؟ عربی میں ہم جب جاتے ہیں تو محبت کا جو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے یا اس کا جو انالیسز ہے، ورڈ انالیسز، وہ ہے دل کی چاہت، دل چاہتا ہو کسی چیز کو۔ قلبی میلان یعنی دل جس کی طرف کھنچتا ہو، دل جھکتا ہو، دل مائل ہوتا ہو، تو یہ عربی میں محبت کی ڈیپتھ ہے۔ اب اس میں آٹومیٹکلی جب ہم عربی کی محبت کو اٹھائیں گے، حب کو اٹھائیں گے، اس میں اخلاص آئے گا سب سے بڑھ کر، یعنی وہ اللہ کے لیے ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، خالص ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ملاوٹ کے بارے میں تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہر دوسری چیز میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے بتایا ہمیں اپنی محبت کے حوالے سے کہ وہ محبت اتنی خالص ہو کہ اس میں کسی اور کی محبت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی اور غرض کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ للہ ہے تو للہ ہی ہونی چاہیے، 100% ہونی چاہیے۔ یہ اخلاص ہے۔ پھر ثبات اور دوام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر استقامت ہونی چاہیے، اس کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج ہے تو اگلے مہینے یاد ہی نہیں رہی کہ وہ محبت بھی کوئی تھی یا نہیں تھی، یا بس ایک دفعہ کر لی، محبت فیل کر لی، محبت کا احساس دل میں ڈیولپ کر لیا اللہ کے لیے، اور بس پھر ہم اس کو بھول گئے۔ بس نہیں، یہ نہیں ہے۔ محبت کی ہے تو پھر جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے نا، وہ محبت ایسی ہے، ہٹنا نہیں ہے، ڈے بائی ڈے، آگے سے آگے، آگے سے آگے جانا ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک اس محبت کو لے کر چلنا ہے۔ اور پھر اس میں صفائی ہو، گندگی وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے مشرکین مکہ بتوں کو، باقی چیزوں کو، لوگوں کو اللہ کی محبت میں شریک ٹھہراتے تھے، نہیں، ایسا شرک نہیں کرنا، جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہ رائٹر ہی بتاتے ہیں محبت کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ محبت کی بھی قسمیں ہیں۔ مثلا ایک ادنا قسم کی محبت ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ قسم کی محبت ہوتی ہے۔ ادنا کیا ہوتی ہے؟ اس میں بالکل عام سی محبت جسے آپ کہیں گے، آرڈینری محبت، کامن لو، یہ انسانوں اور حیوانوں میں برابر ہوتی ہے۔ مثلا انسان جو ہے جیسے وہ اپنے رشتوں سے محبت کرتا ہے، مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے، حیوان بھی ایسے ہی محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپ دیکھیں کھانے سے محبت کرتے ہیں، سیکس سے محبت کرتے ہیں، انسان شادی سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت میں یہ عام محبت ہے، کامن لو ہے، اس میں انسان اور حیوان میں، جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی ادنا محبت کو حسی محبت بھی کہتے ہیں، جبلی محبت بھی کہتے ہیں، محبت برائے لذت بھی کہتے ہیں، یعنی انسان اپنی لذت کے لیے محبت کر رہا ہے، یہ آٹومیٹکلی اس کی جینز کے اندر آئی ہوئی یہ محبت ہے، وہ اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے، اس محبت کو، اس کے محسوسات کے اندر یہ محبت موجود ہوتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ محبت برائے لذت ہے کہ اگر جیسے کہ میاں بیوی کا یا ایک مرد اور عورت کا ناجائز جو تعلق ہوتا ہے اس میں بھی لذت فیل ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ محبت آ جاتی ہے۔ تو اس میں لسٹ بھی آ جاتی ہے، اپنی خواہشات، گندی خواہشات آ جاتی ہیں، اس کی بیس پہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ عام محبت ہے، ادنا قسم کی محبت ہے، چھوٹے درجے کی محبت ہے۔ لیکن جو اصل محبت، اعلیٰ قسم کی محبت ہے، یہ محبت فضیلت کی وجہ سے ہے۔ اسے عقلی محبت کہتے ہیں، اسے شعوری، یعنی جو کہ انسان عقل سے سوچ کر اپنے شعور سے، ایک ہوتا ہے نا لا شعور، ایک ہوتا ہے شعور، کہ انسان پورے اپنے یقین کے ساتھ، اپنے احساسات کے ساتھ کسی سے محبت کرتا ہے،
اور ख़اص طور پہ یہ بنی نوع انسان کے ساتھ خاص ہے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ خاص ہے، یعنی انسان نہیں کرتے ہیں یہ محبت، اور انسانوں میں سے بھی جو اچھے انسان ہوتے ہیں، جو کہ کوئی خاص مقاصد لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت ہے اعلیٰ قسم کی محبت یہ انسان کے اندر ڈالی ہے۔ یہ وصف جو ہے، وصف نہیں صفت ہے، یہ جو ایک خصوصیت ہے یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اور جتنے فضائل ہیں، جملہ فضائل یعنی جتنی فضیلتیں ہیں، ان کی اصل اصول جڑ یہی محبت ہے۔ اب یہ جو محبت جو فضیلت کی وجہ سے ہے، جتنا ہم اسے عقل کے تابع بنائیں گے، سرنڈر کریں گے عقل کے سامنے، اتنا یہ آگے سے آگے درجہ بلند لے کر جائے گی۔ اور عقل جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ محبت میں ہم نے جو شریعت نے آداب ایٹیکیٹس بتائے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا، اس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے بعد عقل کا سرچشمہ لوگوں سے محبت رکھنا ہے، ہر نیک و بد سے بھلائی کرنا ہے۔ یہ دین کے بعد عقل کا امپورٹنٹ ترین سرچشمہ، لوگوں سے محبت رکھنا، ہر نیک و بد سے بھلائی کرنا۔ تو یہ کیوں کی جاتی ہے لوگوں سے محبت، ہر نیک و بد سے بھلائی؟ اللہ کی خاطر۔ تو یہ اعلیٰ قسم کی محبت ہو گئی نا۔ اعلیٰ قسم کی محبت ہی بندہ مومن سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ادنا محبت میں تو انسان اور جانور سب برابر ہیں۔ وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی کرتا ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے شکار لے کر آتے ہیں، انسان بھی کما کر لاتا ہے۔ وہ بھی اپنی فیملی بنا رہے ہوتے ہیں، انسان بھی فیملی بناتا ہے۔ انسان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آئے گا؟ جب وہ اللہ کی خاطر لوگوں کی کیئر کرے گا، ہر اچھے سے ہر برے سے ون سائیڈڈ ہو کر ان کی کیئر کرنا، لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر لوگوں سے جڑنا، اللہ کی خاطر لوگوں سے کٹنا، اور پھر اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اعلیٰ قسم کی محبت۔ ہمیں ادنا قسم کی محبتیں تو ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہیں، ہم عموماً اپنے آپ کو اس دائرے سے نکال ہی نہیں سکتے باہر، ہم کسی اور کام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ ادنا قسم کی محبتوں نے ہمیں اپنے اندر اتنا جکڑا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دینے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اعلیٰ محبت ہے نا، یہ ہمیں اس دائرے سے کھینچ کر آسمان کی بلندیوں، اللہ کے قرب کے نزدیک کرتی چلی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جملہ فضائل کی اصل الاصول، بہترین جو اس کی جڑ ہے وہ یہ محبت ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ محبت کو لے کر آنا ہے۔ پھر عقلی محبت ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی تمہاری جتنی محبتیں ہیں نا اعلیٰ قسم کی، ادنا قسم کی، ان میں سے جو ٹاپ پریورٹی پہ لسٹ پہ آپ نے ہستیاں رکھنی ہیں وہ اللہ ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا ادنا اور اعلیٰ دونوں محبتوں میں ٹاپ پریورٹی پر محبت اللہ کی، نیکسٹ اللہ کے رسول کی۔ اور پھر یہ محبت جو ہوتی ہے، یہ پھر جب محبت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کی زندگی کا مرکزی خیال، مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ جب یہ مرکزی حیثیت اختیار کرتی ہے نا محبت، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ پھر جو باقی رشتے ہیں ان کی محبتیں ان کے انڈر ہوں گی، ان کے تحت ہوں گی، ان سے نیچے ہوں گی۔ والدین کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، والدین کی اپنے اولاد سے محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، دوستوں کی آپس میں دوستوں سے محبت ہے، وہ سب نیچے آئیں گی۔ اللہ نے منع نہیں کیا ان محبتوں سے، ادنا قسم کی محبتوں سے منع نہیں کیا، اللہ نے یہ خود رکھی ہیں محبتیں۔ یعنی آپ کو یہ نہ سوچے کہ یہ بڑی کوئی گندی چیز ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو نکلنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا رہبانیت اختیار کرو، دنیا چھوڑ دو، رشتے چھوڑ دو، جنگلوں ویرانوں میں نکل جاؤ، بس اللہ 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 کرنا شروع کر دو۔ نہیں، اس نے ہمیں خود محبتوں کی اس ڈور میں باندھا ہے۔ بس ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا ان محبتوں کے ساتھ، وہ یہ کہ کبھی ان محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر حاوی نہیں ہونے دینا۔ جب یہ محبتیں ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہوں، اللہ کا کوئی حکم ماننے میں، اللہ کے رسول کی کسی سنت کے اتباع میں یہ محبتیں آ رہی ہیں، ان محبتوں کے تقاضے آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو سائڈ پہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پریورٹی پر رکھنا ہے۔ یہ ہم سے مطلوب اور مقصود ہے۔
اور جب یہ آتی ہے اسی کو ہی ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو ہی ایقان یقین کی جمع ہے کہ یقین کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان اور یقین ہی ہم سے اصل میں مطلوب ہے۔ قرآن میں سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے محبت دنیا میں ہو سکتی ہے، حسی محبت، جبلی محبت ہمارے اندر ان بلٹ رکھی ہوئی ہے محبت اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر وہی بات، سب محبتوں کے دائرے کو اس عقلی شرعی محبت کے نیچے رہنا ہے، اور یہی محبت فضیلت ہے، یہی محبت ایک بندہ مومن کی زندگی کا مطلوب ہے۔ پھر حب الہی کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض جہاں پہ ایک دوری ہے، دل دور ہے ایک دوسرے سے، وہ بغض اللہ کو محبوب ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے صلح، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ کہنے کے لیے بڑی آسان ہے، لیکن جس وقت ہم آتے ہیں نا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو پھر ایسی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اپنا من ماننا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے کہ ایک رشتہ ہے جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، سپوز میری دادی ہیں، میری پھپھو ہیں، ایسا رشتے ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں انہی محبتوں کی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ڈالی گئی ہوتی ہے، مجھے ذرا پسند نہیں ہے، لیکن اب چونکہ مجھے اللہ نے کہا ہے نا، اس لیے مجھے اپنے دل کی خواہش کو سائڈ پہ رکھ کر اللہ کی خاطر ان رشتوں سے محبت کرنی ہے۔ تو محبت کی میں نے اللہ کے لیے، اگر کہیں کسی سے نفرت ہوئی ہے تو اس کی وجہ بھی اللہ ہی ہوں گے کہ وہ بندہ اللہ سے بہت دور ہوگا، تو مجھے نفرت تو خیر نہیں کرنی، مجھے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، رائے ہدایت پہ لانے کی دعا کرنی ہے۔ پھر ایسے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مضبوط ترین حلقہ اللہ کے لیے محبت اور تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ کے لیے کسی سے تعلق توڑنا ہے، یعنی اللہ کے لیے تعلق جوڑا جائے، اللہ کے لیے تعلق توڑا جائے۔ ہم تو ایسے نہیں کرتے، ہم مسلمان، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے تعلق جوڑتا ہے ہم اس سے تعلق جوڑتے ہیں، جو ہم سے تعلق توڑتا ہے ہم اس سے تعلق توڑتے ہیں، یا جس سے ہمارے پیرنٹس حکم دیتے ہیں یا جس سے ہمارے فرینڈس کہتے ہیں ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں، باقیوں سے توڑ دیتے ہیں۔ ہمیں دین بتاتا ہے کہ جو رشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں ہمیں ان رشتوں کو ون سائیڈڈ اچھے طریقے سے لے کر چلنا، تعلق کو نبھانا، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند اور پیارا ہے؟ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ، دوسرے نے کہا کہ جہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر ناراضگی ہے۔ اب دیکھ لیں تینوں حدیثیں سیم پیٹرن پہ ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ کی محبت کو افضل اعمال قرار دیا گیا ہے، نماز، زکوٰۃ، جہاد پر بھی اس کو فوقیت حاصل ہے کہ اصل میں محبت حاصل ہے۔ لیکن پھر میں یہاں پہ رک کر کہوں گی کہ جب اس طرح کے مضامین آتے ہیں تو وہ یہ بتانے کے لیے نہیں ہمیں آتے کہ ہم اللہ کی محبت کو چھوڑ دیں، سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم بس نماز روزہ کرتے رہیں، یا ہم نماز روزے کو چھوڑ دیں اور بس ان چیزوں کی تو ویلیو نہیں ہے، اصل میں اللہ کی محبت کی ویلیو ہے۔ دیکھیں نماز حقوق اللہ کے حوالے سے نمبر 1 درجے کا عمل ہے جس کی پوچھ ہونی ہے۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہم اللہ کی باتوں کو بھی اہمیت دیں گے نا، ہم دیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ نے دین میں کن چیزوں کو ٹاپ پریورٹی پر رکھا، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، ہم ان چیزوں کو اسی ترتیب کے ساتھ بجا لاتے رہیں گے تو یہ محبت فضیلت کی وجہ بنے گی۔ پھر حب الہی یعنی اللہ کی محبت عظمت الہی ہے، یعنی اللہ کی بندگی، اس کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب عز و جل، یعنی جو بڑی عزتوں والا ہے، جلال والا ہے،
اس کی عظمت اور توقیر کی، اللہ کی وجہ سے کی۔ تو اصل میں ایک ناپسندیدہ ہستی کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں، اس کی کیئر کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ رشتہ اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے خود نہیں لیا، اللہ نے دیا ہے۔ اب اس رشتے کی اپنی حرکتیں، اپنے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ اس کے ساتھ 1% بھی کوئی خیر اور بھلائی کی جائے، لیکن چونکہ اللہ نے وہ رشتہ ہمارے لیے بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، اب ہم اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے کس کی بات مانی ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی بات مان کر ہم نے اللہ کی عزت کی، اللہ کا احترام کیا۔ اس بندے کو بھول جائیں جو ہمارے سامنے ہے، وہ بندہ تو ہمارے لیے امتحان بنا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کر دیا، اس کا شمار عبادت میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب بندے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں، میری وجہ سے، میرے تعلق سے کہیں اکٹھے بیٹھیں، میری وجہ سے باہم ملاقات کریں، میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو چکی، وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ یعنی ہماری لوگوں کے ساتھ محبتوں کی وجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر دینا، اللہ کی خاطر خرچ کرنا، بس جو اللہ کی خاطر کرے گا اللہ کی محبت ان بندوں کے شامل حال ہوگی۔ پھر ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے جو دوسری بستی میں رہتا تھا ملاقات کے لیے چلا۔ راستے میں ایک فرشتے نے اس سے پوچھا تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے؟ جواب دیا نہیں، بلکہ میرے جانے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو فرشتہ بولا مجھے اللہ نے یہ بشارت دے کر بھیجا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جس طرح کہ تم اللہ کی خاطر اس کے بندوں سے محبت کرتے ہو۔ پھر حب الہی کا خاص امتیاز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبے کی وجہ سے انبیاء، شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا وہ جو بغیر کسی رشتے اور قرابت کے، بغیر کسی لین دین کے، محض اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن اتنے اونچے درجوں پر ہوں گے کہ ان کے درجوں کے اوپر بھی نیک لوگ رشک کریں گے، کہیں گے اتنا بڑا مقام، اتنا خوبصورت مقام، اتنا اعلیٰ مقام۔ کہا جاتا ہے کہ نور اور موتیوں کے ممبر بنے ہوئے ہوں گے، سٹیجز بنے ہوں گے جن پر ان کو بٹھایا جائے گا کہ اللہ کی خاطر یہ ایک دوسرے سے دنیا میں محبت رکھتے تھے۔ تو اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر نفرت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کی قسم، پس اللہ کی قسم ان کے چہرے سراپائے نور ہوں گے، وہ بے غم اور بے خوف ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی بے شک اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی بندے سے بے غرض محبت کرنا، بے غرض آپ کی کوئی اس سے لالچ نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اس سے جڑی ہوئی، اللہ کی خاطر محبت، یہ صفت ایمان ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ پھر عرش کا سایہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں وہ میرے بندے جو میرے جلال کی وجہ سے باہمی محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کدھر ہیں میرے بندے؟ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، محبتیں رکھتے تھے۔ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں اپنے ان بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ دیکھیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو۔ استفسار سے مقصود، استفسار یعنی اللہ نے جو پوچھا، سوال کیا، استفسار مقصد کیا ہے کہ یہ جو بندگان خدا ہیں ان کی مقبولیت
اللہ نے ان کے اس عمل کو کتنا قبول فرمایا کہ سارے اہل محشر یعنی حشر کے دن سب کے سامنے اللہ ان کو ظاہر کرے گا جب اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ پوچھے گا، پوچھ کر ان کو اٹھائے گا، نکالے گا اور لا کر ان کو اپنے عرش کے سائے تلے کھڑا کرے گا۔ سارے لوگوں کے لیے وہ اس دن رول ماڈل بن رہے ہوں گے۔ پھر حب الہی کا تقاضا کہ اللہ کی محبت کن کن کو حاصل ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا۔ اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ ان اللہ یحب المحسنین، جو بڑھ کر نیکی کرتے ہیں ان سے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ ان اللہ یحب المتقین، جو اللہ سے اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، پرہیزگاری۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں، احسان ہے، انصاف ہے، تقوی ہے، صبر ہے، پاکی ہے، توبہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اس کے برعکس ہم اگر دیکھیں، اسی کوئی الٹ کریں، احسان کا الٹ احسان فراموشی ہے، انصاف کا الٹ ظلم ہے، زیادتی ہے، متقین تقوی کا الٹ ظاہری بات ہے کہ اللہ سے بے خوفی ہے، صابر بے صبرا پن ہے، طاہر پاک ہونے کے اپوزٹ ناپاکی ہے، تواب کے اپوزٹ بالکل آئین شکری ہے، برے برے اخلاق ہیں، تکبر ہے، کفر ہے، اسراف ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے قرآن کی چند آیت کے ٹکڑے پڑھے، اللہ اس لسٹ میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسوہ رسول دیکھتے ہیں ہم اس حوالے سے، حب الہی کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کا حلم، صبر، استقلال، عدل، انصاف، ایسی چیزیں ہیں جو قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ، رول ماڈل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حب الہی میں بھی انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت الہی یعنی حب الہی کے سامنے دنیا کی تمام محبتوں کو بالکل کم تر سمجھتے تھے، ہیج سمجھتے تھے۔ وفات سے 5 روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں خطبہ ارشاد کیا۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس بات سے برات کرتا ہوں کہ تم میں سے ودن بریکٹ یعنی انسانوں میں سے بریکٹ کلوز کوئی میرا دوست ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ مجھے اپنا دوست بنا لیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ یعنی میرا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ میں انسانوں کی دوستی سے برات ظاہر کرتا ہوں۔ اس طرح کی دوستی نہیں، دوستی تو تھی حضرت ابوبکر صدیق سے تھی، حضرت عثمان سے تھی آپ کی دوستی، حضرت علی حضرت عمر وغیرہ سے تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اصل دوستی اللہ سے۔ پھر وفات کے وقت زبان مبارک سے جو فقرہ بار بار ادا ہو رہا تھا وہ یہ تھا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، صرف اللہ ہی میرا رفیق اعلیٰ ہے، اصل دوست اللہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ دنیا کی محبتیں تو ہیں، ان کو تو منع نہیں کیا گیا، اصل محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور اللہ کی محبت میں بھی آپ کو جن رشتوں سے محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اللہ کی خاطر تھی نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں 2 قسم کے پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ ایک وہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کے جلال کا پہلو نمایاں تھا، وہ صرف خشیت الہی کی تعلیم دیتے تھے، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مثلا موسیٰ علیہ السلام۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سرشار تھے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اسلام کہتا ہے دونوں جلوے ہونے چاہیے انسان کی زندگی کے اندر، ایک طرف اللہ کی خشیت ہو تو دوسری طرف اللہ کی محبت ہو۔ یہی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ قرآن نے کمال ایمان کا وصف یہ بیان کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہے۔
پھر اس حب الہی کا عقلی سبب کیا ہے؟ کہ جو چیز ہماری عقل میں آتی ہے، عقل میں سماتی ہے، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں۔ یعنی اب ہم دیکھیں گے نا حب الہی کا سبب کیا ہے، کیوں ہم اللہ سے محبت کریں بھئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں اپنے پیرنٹس سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیرنٹس کے ہم پر بہت احسانات ہوتے ہیں، ان کی کیئر ہوتی ہے، ان کی شفقت ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے ہمارا، تو ہمیں اپنے پیرنٹس سے محبت ہوتی ہے۔ پیرنٹس برے سے برے ہوں تب بھی انسان کو عموماً اپنے پیرنٹس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کیوں؟ عقل کیا کہتی ہے ہمیں؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں جانوروں کی طرح پلنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ نے ہم سب کی پروٹیکشن کے لیے بے شمار وسائل اور اسباب مہیا کیے، بے شمار۔ بچہ پیدا ہوتا ہی ہے تو ماں کا دودھ اس کے لیے پیدا کر دیا، پھر والدین کی شکل میں 2 فل خدمت گزار اس کے لیے پیدا کر دیے، ارد گرد کے رشتے اس کی کیئر کے لیے پیدا کر دیے، پھر وہ اس کو پینے کا ڈھنگ سکھا دیا، ورنہ 1 گھنٹے کے بچے کو دودھ پینا کون سکھا سکتا تھا؟ اس کے چمچ سے بھی اس کے منہ میں ڈالا جاتا تو منہ سے دودھ ہی سلپ ہو جاتا۔ اس کو پینا آتا ہے، اس کو سک کرنا آتا ہے۔ پھر ہم اللہ چاہتے تو ہمیں صرف روٹی سالن دے سکتے تھے نا، بھئی یہ کھاؤ روٹی، اور یہ لو پکڑو دال میں ڈبو اور کھاؤ، یا یہ لو پانی یا چٹنی اس میں کھاؤ روٹی ڈال ڈال کے۔ اللہ نے ہمیں ورائٹیز کے ہمارے ارد گرد انبار لگا دیے۔ کس قدر نعمتیں اللہ نے ہمیں دے دی، کس قدر ورائٹی ہے۔ پھلوں کو دیکھ لیں، سبزیوں کو دیکھ لیں، گوشت، میٹ، سی فوڈ، ساری چیزوں کو دیکھ لیں، کس قدر احسانات اللہ نے کیے۔ پھر انسان کی جو فزیک ہے، اس کی جو حالت اللہ نے بنائی، یعنی اس کی جو ڈیزائننگ اللہ نے کی، وہ اس قدر زبردست ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے ہم پر احسانات ہیں، انعامات ہیں، پھر یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، پھر ہم یعنی کہ سائنٹیفکلی اگر ایک ایک چیز کو ہم جائیں نا ڈیپتھ میں دیکھنے کے لیے، تو ایک ایک موضوع کے اوپر پوری کتابیں موٹی موٹی تیار ہو سکتی ہیں سائنس کی روشنی میں، کہ اللہ کے ہم پر اتنے زیادہ احسان ہیں، اس قدر احسان ہے کہ جن کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اس نے تمہیں دی ہر چیز جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت گننے لگو تو اسے شمار میں نہ لا سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ یعنی جو تم نے اس سے مانگا وہ بھی دیا اس نے، اور جو ہم نے نہیں مانگا وہ بن مانگے ہی دیا ہے اس نے، اور اس کا کوئی بل بھی نہیں بھیجتا وہ ہمیں، کہ بھی آپ یہ کہیں نا جیسے ہم بجلی یوز کرتے ہیں تو ہر مہینے بل آ جاتا ہے، اور ہمارے ہوش و حواس جو ہے نا وہ اڑا دیتا ہے ہمارا بل۔ سورج جو ہے وہ ہمیں ہر روز روشنی دے رہا ہے، اس کا کوئی بل ہمیں نہیں پے کرنا پڑتا۔ آکسیجن ہم یوز کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی زیادہ آکسیجن یوز کر رہے ہیں، کتنی وافر مقدار میں یوز کر رہے ہیں، کوئی بل نہیں دینا پڑ رہا ہمیں، اس کا کوئی خرچہ نہیں پڑ رہا۔ بازار سے اللہ معاف کرے جن پیشنٹس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بازار سے جائیں نا خریدنے، یا ان کو ہاسپٹلائز کروائیں، دیکھیں انسان کی جو ہے نا وہ اس کا دھواں نکل جاتا ہے اس کے اخراجات دیکھ کر۔ اللہ نے بن مانگے دی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو اسے شمار میں نہیں لا سکو گے۔ کاؤنٹ لیس نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ گنتے جاؤ ختم نہ ہو۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ اگر اللہ کی شانیں بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، اتنے ہی درخت اور آ جائیں، دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، اور 7 سمندر تم اور ایڈ کر لو، تو اللہ کی شانیں ختم نہیں ہوں گی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے جس دور میں ہیں، یہ چیز بہت اچھی طرح کلیئر ہو کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک ایک موضوع پر سائنس نے جتنی ریسرچ کی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی شان کے جلوے ہیں، اس کے عکس ہیں۔ انہی انعامات کا تقاضا ہے کہ ایک بندہ مومن کو سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے ہونی چاہیے، اپنے عظیم محسن سے ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا دینے والا،
سب سے زیادہ بہترین خوبصورت مہربانی کا معاملہ کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب یہ شعور ہمارے اندر آئے گا، ہم اس کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی زندگی کے اندر آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔